السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام مرید اور متقید کو سرکار سیدنا محمد المعروف نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خود سے مبارک دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگوں نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دو فتح پیش کرتے ہوئے اسے قبول فرمائے۔ آج سرکار سیدنا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرتی مبارکہ پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن آج جس آیت کو میں نے پڑھا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عنہ کی شان اس آیت میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت سورہ نحل کی ہے۔ سورہ نحل جو ہے 14 پارے میں ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں اس کا ترجمہ، جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا، یعنی اللہ ایک مثال پیش کر رہا ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیان کے دوران مثالیں کیوں دیتے ہیں، ایگزامپل جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، مثال دے کے کیوں سمجھاتے ہیں؟ تو مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ سورہ عنکبوت پڑھیں گے، سورہ عنکبوت، تو آپ عنکبوت کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے عنکبوت، اور عنکبوت کا معنی ہے مکڑی کو، جو جانے جاتے ہیں مکڑی، اس کو عنکبوت کہتے ہیں عربی میں۔ تو سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرماتا ہے کہ میں مثال دے کے بندوں کو سمجھاتا ہوں، اس لیے ہوں کہ میں مثال دینے میں شرماتا نہیں، چاہے وہ مکڑی کی کیوں مثال نہ ہو، میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں۔ تو سورہ عنکبوت خود ایک جو ہے نا مکڑی والی صورت، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو عبادت کرتے ہیں ان کا عقیدہ ایک مکڑی کی جالی کی طرح ہے، اس طرح سمجھا اللہ پاک نے۔ تو خیر مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک بندہ ہے، اب دیکھیں اللہ کیا مثال دے رہا ہے، عبد مملوکہ ایک بندہ ہے،
مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. ایک بندہ ہے بھائی, لا يقدر على شيء, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس نہ دن ہے نہ دولت ہے, بس ظاہر و غریب آدمی ہے. دیکھیے اللہ ایک مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اس آیت سے اولیاء کرام کی شان بیان فرما رہا ہوں. اللہ ایک مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس ظاہر غریب آدمی ہے, کچھ مال و دولت پیسہ کچھ نہیں ہے. اور فرماتا لگا وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا, اور ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزقاً حسنا, خوب رزق عطا فرمایا, مال و دولت عطا فرمایا, دن دولت عطا فرمایا, رزق کے حلال عطا فرمایا. لیکن ایک بندہ وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور ایک بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو رزق حسنا عطا فرمایا, مال و دولت عطا فرمایا. پھر اللہ فرماتا فَهُوَ يُنْفِقُ, یہ دونوں برابر ہو سکتے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جس کو ہم نے رزق حسنا عطا فرمایا. یہ کتنی پیاری بات ہے, اللہ فرماتا ہم نے عطا فرمایا, غور کریں, ہم نے عطا فرمایا. تو یہ دونوں برابر ہو سکتے, جبکہ جس کو ہم نے عطا فرمایا ہے منہ سر و جہرا, وہ خرچ کرتا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. جس کو ہم نے رزق حسنا عطا فرمایا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر میں بھی اور چھپے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق حسنا عطا فرمایا ہو, جس کو ظاہری اور باطنی دولت عطا فرمائی ہو, اور وہ خرچ بھی کرتا ہے, تو جو خرچ کرتا ہے تو اس بھائی جو بانٹنے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, بانٹتا ہے لوگوں میں, بانٹتا ہے, خرچ کرتا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. تو جو خرچ کرتا ہے, جو بانٹتا ہے لوگوں میں, تو جو بانٹتا ہے اسے تو مانگا تو جاتا ہے, جو بانٹتا ہے اسے مانگا جاتا ہے. تو اگر کوئی بولے غوث اعظم سے کیوں مانگتے ہو, اگر کوئی بولے خواجہ بندرواز سے کیوں مانگتے ہو, اگر کوئی بولے نظام الدین اولیاء سے کیوں مانگ رہے ہو, اگر کوئی بولے حسن بن احمد شہید سے کیوں مانگ رہے ہو, تو کہنا رزقاً حسنا, اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور یہ بانٹتے بھی ہیں. یہ آیت میں آپ کو سورہ نحل کی جو ہے 14 پارہ آیت نمبر 75 اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ خرچ کرتا ہے ظاہر میں اور باطن میں, ہل یستوون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ فرماتا ہے الحمدللہ, بانٹ تو رہا ہے نا, بانٹ تو رہا ہے نا, میں نے اس کو عطا فرمایا نا, بانٹ رہا ہے نا. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے عطا سے بانٹتے ہیں. ہم مانتے نظام الدین اولیاء سے, تعریف اللہ ہی کی کرتے ہیں, اللہ تو نے نظام الدین اولیاء کے صدقے میں عطا فرمایا. ہم مانتے غریب نواز سے, تعریف اللہ ہی کی کرتے ہیں, مولا تو نے غریب نواز کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. یہی تو اللہ پر آتا ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں میرے لیے ہے. انشاءاللہ آج کی یہ آیت ہمیں پتا رہی کہ اولیاء کرام عطا فرماتے ہیں, بزرگان دین اللہ کی عطا سے خرچ کرتے, بانٹتے ہیں نعمتیں اللہ کی عطا سے. تو لہٰذا سرکار سیدنا نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت مبارکہ پر ہماری آج بات کرنا ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء جو ہے نجیف الطرفین سید ہے. اس کا غور سے سنیں آپ. نجیف الطرفین مطلب ان کے ابا بھی سید ہو اور امی بھی سید ہو, ان کو نجیف الطرفین کہتے ہیں. اور نظام الدین اولیاء کے ابا امام حسن کی اولاد میں سے ہے اور امی امام حسین کی اولاد میں سے ہے. لہذا سرکار سیدنا نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہے. اچھا دیکھیے آپ, ایک بیچ میں لوگوں نے کسی نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا تھا کہ پیر سید ہو تو ہی مرید بننا چاہیے, اور یہ بہت پھیلا کہ پیر کا سید ہونا بھی ضروری ہے. یہ شرط نہیں ہے, لیکن
کسی نے ایسی بات پھیلا دی کہ سید ہاں پیر بھی ہو سید بھی ہو تو نور لنا نور ہے، اس میں کوئی ڈاٹ اور کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیر کے اندر جو شرطیں ہونا چاہیے اگر وہ شرطیں ہوں اور پیر اگر غیر سید بھی ہو تو مرید بننا یہ کوئی حرج بات ہے، کیونکہ نظام الدین اولیاء ندیف الطرفین سید ہے اور بابا فرید گنج شکر کے مرید ہے۔ اگر آپ بابا فرید گنج شکر کا نسب پڑھیں گے تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے اولاد میں سے سید نہیں ہے، فاروق اعظم کے اولاد میں سے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید بن سکتے ہیں تو یہ چپ کے لوگوں میں اس طرح کی وسوسے نہیں ڈالنا چاہیے کہ بھائی پیر سید ہونا ضروری ہے تبھی مرید بنے۔ میں نے کہا نا پیر بھی ہو اور سید بھی ہو تو یہ نور اللہ نور ہے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ورنہ نظام الدین اولیاء کو کیا کہو گیا۔ تو خیر آپ کے آبا و اجداد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان مدینہ پاک میں تھا، اور یہ ہجرت کر کر مکہ اور مدینے سے ہجرت کر کر جو ہے بخارا کے شہر میں آئے، شہر بخارا، سمرقند، بغداد، عراق اور دریائے آمو، جو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آم کی طرف دریائے آمو تو آپ کو آج وہ دریا نظر آئے گا۔ یہ دریا جو ہے دریا کے دونوں کنارے ادھر کے اور ادھر، ایک کنارے میں بخارا آتا ہے، سمرقند آتا ہے، بغداد آتا ہے اس دریا کے کنارے، اور اس کنارے میں لاہور آتا ہے، آذربائیجان آتا ہے، بڑے بڑے شہر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو دور تھا دریائے آمو کا، یہ دونوں نہر، تو اس دریا کو لوگ مسلمان اسلامی دریا کہتے تھے، کیونکہ یہ دریا کے دونوں کنارے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی مزارات ہیں، اور سنیں آپ تاریخ، ایک تو بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء اسی دریا کے کنارے پیدا ہوئے، دریائے آمو کے کنارے۔ ایک سائڈ بغداد بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، سمرقند بھی آ جاتا ہے، بخارا بھی آ جاتا ہے، کوفہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک سائڈ ادھر جو ہے آذربائیجان آتا ہے، افغانستان آتا ہے، لاہور آتا ہے، ہندوستان آتا ہے۔ تو خیر یہ دریائے آمو کے اس کنارے سمرقند، بخارا، جو بڑے بڑے اولیاء اکرام جن کے آج بھی مزارات ہیں، آپ دیکھیے ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار بھی دریائے آمو کے کنارے یہ سائڈ میں سمرقند میں ہے، امام بخاری سمرقند میں ہے، امام ترمذی سمرقند میں ہے، اور بڑے بڑے محدثین کی مزاریں سمرقند میں ہیں۔ عبداللہ بن احرار سلسلہ نقش بندیہ کے بہت پائے کے ولی ہیں، ان کا مزار بھی دریائے آمو کے اس کنارے پر۔ چاہے تصوف کا مسئلہ ہو یا سلسلہ طریقت کے اور شریعت کے امام، بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ یعنی عرب کے بعد دین کا سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو یہ سمرقند اور بخارا کے لوگوں نے کیا۔ عرب کے بعد دین سب سے زیادہ جہاں سے پہچانے گیا ہے یہ ادھر سے پہچانے گیا ہے۔ تو بخارا شہر میں اس لیے بزرگان دین سید زادے جو مکہ میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، چھوڑ کر اس لیے آ جاتے تھے کہ یہاں پر بہت بڑے مشائخ اور علماء پیدا ہوتے رہے، دین کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے اس علاقے کو بزرگان دین پسند فرماتے تھے۔ اب جب آئے وہاں پر تو عرب یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد سید احمد تھا، آپ کے والد کا نام نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام، تو یہاں پر آئے بخارا میں تو تاتاریوں کا فرقہ شروع ہو گیا۔ تاتاری ایک بہت خطرناک قوم گزری ہے، تاتاری، اور اتنی خطرناک تھی، خدیس خان اس کا نام تھا جو بادشاہ تھا، میں جس کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کر کر لوگوں کے سروں کی مینار بنا کر اس مینار پر بیٹھ کر شراب پیا تھا۔ یعنی اس طرح یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس تاتاری نے، خدیس خان اس کا نام تھا، پھر اس کا بیٹا ہلاکو خان، اس کا بیٹا ارزو خان، ارزو خان کا بیٹا پھر ایک بزرگ کے ہاتھ پر مرید ہو کر توبہ کر کر پھر اللہ نے اس کے اولاد سے مسلمانوں سے پھر بغداد اور سمرقند کے علاقے کو آباد فرما دیا۔ یہ بات لیکن اتنا خطرناک
فرقہ تھا کہ پورے اس وقت میں یعنی کہ جو فرقہ تاتاریوں کا فرقہ جو ہوا، کسی پورے دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس کی فوج کی طاقت نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کر سکے. اس سے اندازہ کریں اس دور میں تاتاریوں کا جو مقابلہ کر سکے، تاتاریوں کو مار سکے، یہ کسی میں ہمت اور طاقت نہیں تھی تاتاریوں کی کہ ان سے مقابلہ کر سکے. پورے دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی جو اتنی طاقت نہیں تھی جو ان سے مقابلہ کر سکے. انہوں نے بہت خونریزی کی ہے، بغداد کو تہز نہز کیا ہے، سمرقند کو تہز نہز کیا ہے، یہاں تک کہ بغداد کی جو سب سے پہلی لائبریری تھی، اس لائبریری کی کتابوں کو انہوں نے دریائے نیل میں پھینکا. اب سوچئے کہ جب دریائے نیل میں پھینکا تو سارا دریا کا پانی شیعہ ہو گیا، یعنی جو شاعری سے لکھتے تھے وہ کلر تبدیل ہو گیا. تو سوچئے آپ، بڑے بڑے علماء، میں نے کہا نا دین کا کام سب سے زیادہ عرب کے بعد اسی دیش سے ہوا ہے، دین کا کام سب سے زیادہ. تو بڑے بڑے بزرگان دین خود، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وفات مبارک تو جو ہے 561 ہجری میں ہو چکی تھی. 561 ہجری میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما چکے تھے 91 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے. اور 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پردہ فرما چکے تھے. اور 583 عیسوی سے پہلے انہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں سے فتح کر لیا تھا. اس کے بعد جب 600 ہجری کا دور شروع ہوا جب یہ تاتاریوں کا فرقہ ہوا، اور تاتاریوں نے بہت خونریزی کی ہے. اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام، علم کلام میں ہو یا فلسفہ سمجھتے ہیں اس کو آپ لوگ سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائنٹسٹ، فلسفہ، سائنٹسٹ، عقلی طور پر بندوں کو دین سمجھانا، یہ علم تھا امام فخر الدین رازی کے پاس. اس دور میں امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاسفہ بھی تھے، مفسر بھی تھے. آج پوری دنیا میں ان کی کتاب تفسیر کبیر بہت مشہور کتاب ہے، اور بھی ان کی کتابیں لکھی ہیں. تفسیر جو قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، آج پوری دنیا کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں. تو یہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مرید ہے، ان کا نام نجم الدین کبرا ہے. نجم الدین کبرا جس کے مرید ہے، ان کا نام شیخ مصری ہے. اور شیخ مصری جس کے مرید ہے، ان کا نام حضرت سیدنا نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو بابا شہاب الدین عمر سہروردی کے ماموں ہیں. اور نجیب الدین سہروردی مرید ہے غوث اعظم کے. سلسلے سہروردیہ سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف خانقاہیں، یہ تاتاریوں نے جب مسلمانوں کو حد سے زیادہ نقصان پہنچایا، پوری دنیا بھر میں تہلکہ مچایا، اس کے بعد تاتاریہ ختم ہونے کے بعد جب دیکھا کہ اسلام بہت بگڑ چکا ہے تو تب خانقاہیں بنی، اور تب جو ہے لوگوں کو مرید بنا کر ان کے اخلاق، ان کے کردار کو سنوارنے کے لیے خانقاہیں بنائے گئے ہیں. ایسا بتایا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ خانقاہوں کا کام صحابہ کے دور سے ہی جاری تھا. یہ بتانے کے لیے ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں. اور خانقاہ، کیونکہ اب دیکھیں تاتاری فرقہ جب سمرقند میں گیا، اور یہ تاتاریوں نے خرزیز خان نے جب جا کر وہاں پر حلہ مولنا چاہا، اس سے پہلے وہاں خانقاہ تھی کس کی؟ نجم الدین کبرا کی، جو امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہے. اکثر میں نے آپ کو واقعہ ان کے سنایا کہ نزا کے وقت شیطان آ گیا امام فخر الدین رازی کے پاس اور کہا تھا اے فخر الدین رازی، بولو اللہ ایک ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے 70 ثبوت دیے، 70 دلائل دیے. عقلی طور پر پروفیسر تھے نا بھائی، عقلی طور پر بھی لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے، مفسر تھے، پروفیسر تھے. تو آپ نے 70 دلیلیں دی، لیکن اس نے شیطان بھی تو پڑھا لکھا تھا، اس نے رد کر دیا. تو آخر کار نجم الدین کبرا جو کے پیر و مرشد تھے دور بیٹھے وضو کر رہے تھے، آپ نے لوٹا پھینک کر مار کر کہا شیطان کو کہ اے فخر الدین رازی، بول دے شیطان کو میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. جن کے سوچے کہ نجم الدین کبرا کتنے بڑے بزرگ ہیں. تو نجم الدین کبرا کی خانقاہ تاتاریہ، یہ لوگ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ تاتاریوں کے حملے کے بعد خانقاہیں بنے، ایسا نہیں ہے. نجم الدین کبرا کی خانقاہ سمرقند میں تاتاریوں کے حملے سے پہلے موجود تھی، اور اخلاق اور کردار کے طور پر
مریدوں کی تربیت بھی آپ کر رہے تھے ایک بار. اور نجم الدین کبریٰ نے ایک بار صبح اپنے مدرسے کے سارے بچوں کو بلا کہا تم لوگ ابھی کا ابھی نکل جاؤ یہاں سے, ابھی کا ابھی اس وقت نکل جاؤ, اپنے گھروں کو چلے جاؤ, اپنے کھیت گاؤں میں چلے جاؤ. لوگوں نے کہا شیخ کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا فتنہ یہاں پر آنے والا ہے اور اس میں کوئی پشیمہ نہیں. تو سارے مریدوں کو اپنے گھر بھجا دیا اور خود خانقاہ میں رہے اور تاتاریوں سے چند دن بعد حملہ کرے سمرقند پر, اور تاتاریوں سے لڑتے لڑتے نجم الدین کبریٰ اور فرید الدین اتاری جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھا ہے, فرید الدین اتاری دونوں بزرگ تاتاریوں سے لڑتے لڑتے جام شہادت نصیب فرما. تو خیر تاتاری فرقہ میں بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا خطرناک فرقہ تھا, میں نے کہا کسی قوم میں اتنی جرت نہیں تھی اس دور میں کسی مسلمان بادشاہ میں کہ ان سے لڑ سکے. آپ دیکھیے لاہور میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, لاہور میں بابا بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی مزار ہے. بابا بہاؤالدین زکریہ ملتانی یہ بھی سلسلہ سہروردیہ کے بڑے اکابر بزرگ ہیں. بابا بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خاص دوستی تھی آپس میں. وہ خاص طور پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملاقات کے لیے لاہور جایا کرتے تھے. اس وقت ابھی پاکستان میں کوئی تصور بنا نہیں تھا, یہ تو حالت کی بات ہے. تو لہٰذا نظام الدین اولیاء کے دادا پیر ہونا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ٹھیک ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں گئے تو اس وقت جو لاہور کا جو گورنر تھا, جو بادشاہ تھا, اس کا نام قطب الدین تھا. وہ تاتاری کے خزیز خان کے بارے میں کچھ بول دیا. اب جب بول دیا تو اس بولنے پر یہ حملہ لینے کے لیے لاہور یہ خطرناک خونی درندے اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کی فوج کو بڑی ڈھیل قوم تھی, فوج تھی جو بڑے پیچھے نہیں ہٹتی تھی. تو لہٰذا یہ فوج آ گئی لڑنے کے لیے. اب یہ ڈر کے بابا بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پاس آیا, کہا حضور یہ شخص آ گیا ہے اور اتنا سمرقند کو, بغداد کو, عراق کو جو ہے اب پوری دنیا میں کوئی فوج نہیں مسلمان جو اس سے لڑ سکے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے دوست دلی سے آئے ہوئے ہیں قطب الدین نواز کے خلیفہ اکبر, آپ ان کے پاس جاؤ. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس وہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ تو بزرگوں سے پوچھ سکتے ہو, دشمنی کرتے ہو ہم سے کیا مدد مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضور معاف کر دیجیے, اب اس وقت دیکھیے وہ غلیظ قوم ہے, اب وہ قوم اور ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک اسلام کا یہ جنگ اسلامی جنگ ہے, اس کے لیے کچھ آپ فرمائیے. تو آپ نے دیکھا کہ واقعی بھائی ایک طرف تو مسلمان ہیں تو دوسری طرف وہ گندی قوم جنہوں نے سمرقند کو, بخارا کو, کئی ملکوں کو تہس نہس کر دیا, کئی لوگوں کی بلا وجہ قتل و غارت کی ہے, ایسے غلیظ قوم ہے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر ان کو دیا, کہا یہ تیر لے جا, اور رات کا وقت تھا, صبح جنگ ہونے والی تھی, کہا یہ تیر لے جا اور فجر سے پہلے یہ تیر تو اپنے قلعے کی دیوار پہ سے چھوڑنے. بولا حضور ہوگا کیا اس تیر سے؟ کہا کر تو دے. تو وہ صبح فجر سے پہلے ان کے سپاہی نے قلعے کی دیوار سے وہ تیر چھوڑا. تو سمندر تھا تاتاریوں کا فوج کا, اتنی خطرناک فوج, میں نے ابھی بتا کہ کتنا زبردست ان کی طاقت تھی, لیکن وہ تیر ایسا گیا دھسا. اور صبح فجر کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا تو سارا میدان خالی تھا. وہ تیر سے ان کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا کہ ساری فوج بھاگ گئی. پھر خیر تاتاریوں نے بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, بہت اسلام کو, لیکن پھر دیکھیے اللہ نے کرم فرمایا, انہی کی اولاد اسی تاتاری خرزیز خان کے پوتے کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور یہ اس کے فوج اسلام قبول کیا. پھر بغداد سمرقند کو اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے آباد فرما دیا. یہ تاتاری فرقہ کیا بتانے کے لیے میں ڈیٹیل پیچھے گیا. تاتاری فرقہ سمرقند میں جب زیادہ اس کا مسئلہ ہونے لگا تو نظام الدین اولیاء کے بھائی دونوں کیا کرے, وہاں سے ہجرت کر آپ دہلی بدایونی میں آ گئے. شہر بدایونی جو یو پی کا ایک اسٹیٹ ہے آدمی بدایونی, تو وہاں پر جو ہے نظام الدین اولیاء کے آبا و امجاد آئے. 630 ہجری میں نظام الدین اولیاء کی پیدائش دلی کے شہر یعنی یو پی میں آ رہا ہے نا, بدایونی میں آپ پیدا ہوئے. کتنی ہجری میں؟ 630 ہجری میں. 630 ہجری میں سرکار سیدنا نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدایونی میں پیدا ہوتے ہیں. اور بچپن سے آپ دیکھیے
جن کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرماتا ہے، تو بچپن ہی سے لوگوں کے اندر ان کے اخلاق، ان کی مزاج اور ان کی عادت ایسے ہوتی ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، کوئی خاص بچہ ہے نا، کوئی خاص مزاج دے دیتا ہے، خاص عادتیں دے دیتا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ خاندان بھی حسنی حسینی تھا، نظیف الطرفین آپ کا خاندان ہے، ایک بات، اور دوسرا سرکار نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، اور آپ کے چہرے سے، آپ کے مزاج سے اللہ والوں کے آثار نظر آتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ بچہ نہیں ہے۔ آپ جب اپنے مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ اس دور میں بہت سے بزرگوں کا نام سنتے تھے، لیکن جس بزرگ کا نام سن کر آپ سب سے زیادہ آپ کا دل جھک جاتا تھا، سر جھک جاتا تھا، آپ عشق میں آپ تڑپ جاتے تھے، جس کے وہ تھے بابا فرید بن شکر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے مدرسے میں پڑھتے ہی تھے نا، لیکن عشق اتنا تھا کہ پڑھی تھی کہ آپ ملاقات نہیں کر سکے، لیکن جب آپ پڑھے اور جب عالم بنے، حافظ اور عالم بننے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ پاک پٹن جا کر بابا فرید بن شکر سے ملاقات کی اور ان سے بیعت ہونے کو کہا۔ لیکن مدرسے کے بچے کہتے ہیں ان کے دوست نظام الدین اولیاء کے کہ نظام الدین اولیاء کو نام ان کا سید محمد اصل نظام الدین اولیاء، آپ کو یہ ٹائٹل ملا جو قدرت کی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا راستے میں، گلی سنسان گلی تھی، میں جا رہا تھا تو کسی نے مجھے پیچھے سے پکار کر کہا، اے محمد نظام الدین اولیاء۔ پلٹ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، میں پھر گیا تو آواز آئی نظام الدین اولیاء، پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر آگے پہنچا تو پھر آواز آئی نظام الدین اولیاء، پلٹ کر دیکھا کوئی نہ تھا۔ جب میں شہر کی طرف یعنی لوگوں کی طرف آیا تو ہر کوئی مجھے دیکھ کر نظام الدین اولیاء پکارنے لگا۔ خود اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنے محبوب بندوں کا اسے ٹائٹل یہ مقامات عطا فرماتا ہے۔ تو نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بچے، ان کے خاص دوست مدرسے میں پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اگر نظام الدین سے، میں یہ ٹائٹل کہہ رہا ہوں، نام تو سید محمد تھا لیکن میں نام کے نہیں، کیونکہ لوگ اصل نام سے لوگ نہیں جانتے اور نظام الدین اولیاء کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے میں ٹائٹل پر کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ نظام الدین اولیاء کی مزاج عشق ایسا تھا اپنے پیر سے کہ جب بچپن ہی میں آپ سے اگر کوئی بچہ کچھ کام لینا چاہتا تو کہتا کہ تجھے بابا فرید کا واسطہ، بابا فرید بن شکر کا واسطہ، اتنا کہنا تو نظام الدین اولیاء کچھ بھی کام ہو، بابا صاحب کا نام لو تو فوری اور کام کر کے بتا دیں کہ فرید بننے سے پہلے غائبانہ اپنے پیر سے عشق اتنا تھا، محبت ابھی تھی، عقیدت ابھی تھی۔ آج جب آپ مفتی بن گئے، عالم بن گئے، یہ بھی تاریخ ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، آپ جب بدایونی سے دلی شہر آئے، دلی شہر میں آ کر پڑھنے لگے تو ایک کرائے کے گھر میں تھے، وہاں پر بھی آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑا، آپ کے وہ گھر مکاندار آیا کہ بولے کرایہ نہیں تو گھر خالی کرو، بہت سی مزاج آپ نے اس ساری چیزوں کو صبر کرتے ہوئے لیکن علم دین کو حاصل کیا۔ دیکھیے گھر خالی کرنے لگا، ایک سی جگہ دو، دوسری جگہ تین، پھر امیر خسرو نے آپ کو ایک گھر جگہ دی، کیونکہ امیر خسرو شروع سے جو ہے مالدار تھے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ امیر خسرو کا عشق کیسا تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے دہلی میں جب آپ مرید بننے سے پہلے بڑے بڑے علماء میں آپ کا نام شمار ہوتا تھا۔ نظام الدین اولیاء کا آپ ان کے اتنے اونچے مینارے پر پہنچ گئے تھے، علم حافظ قرآن، حافظ، قاری، مفتی، محدث، فقیہ، اور اب یوں سمجھے کہ دہلی کے اگر بڑے علماء میں اس دور میں نام لیا جاتا تو سید نظام الدین اولیاء کا بھی نام لیا جاتا۔ جب سب علم حاصل کرنے کے بعد نظام الدین اولیاء اب پہنچے اپنے پیر پاک پٹن بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور جب آپ مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے تو یہ یاد رکھیے پیر جو ہے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، یعنی ڈاکٹر نفس دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ تو مریض کے اندر بیماری کیا ہے، پھر اس بیماری کی اس کے پاس دوا بھی ہوتی ہے، اس کا علاج دیتا ہے وہ۔
سمجھے نا. تو ڈاکٹر ایسا ماہر ہوتے ہیں کہ نفس دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیماری، اس کا علاج یہ ہے. تو اسی طرح پیر و مرشد جو ہے نا یہ روحانی ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں. تو کون سی مرید میں اس کی مزاج کیسی ہے، ابھی تو یہ عامل بنا ہے تو ابھی اس کے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، ابھی تکبر کا علاج کیسا کرنا ہے یہ پیر کو معلوم ہوتا ہے. اگر اس کے اندر جھوٹ کی مزاج ہے تو یہ جھوٹ کا علاج کیسا کرنا ہے یہ پیر کو معلوم ہوتا ہے. تو لہٰذا اب وہ علاج بابا فرید گنج شکر کے پاس آپ مرید بننے کے لیے گئے تو سرکار بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نظام الدین ہم مرید بنائیں گے، لیکن پہلے تمہیں کام کرنا ہوگا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے ہمارے باورچی خانے میں خانقاہ میں بیٹھ کر وہاں کام کرو، باورچی کے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ بٹاؤ. بولے محبت سے تو پیر کی خانقاہوں سے اگر کوئی کام کرتے ہیں نا وہ بہت خوش قسمتی کا ہوتا ہے. کسی کو اگر کوئی ڈیوٹی دے دے، ذمہ داری دے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ اور باتیں کہ تو اب تو چیخا مارتے ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی ڈر کر کام کرتا ہے، کوئی ہاں ہوں ہاں وہ کرتا ہے. پھر اچھا جتنا بھی بولو اثر بھی نہیں ہو رہا ہے. ہیٹ ہو گئے نا، ہیٹ ہو گئے، گناہ کر کے اتنے کالے ہو گئے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کتنا بھی بولو آپ کو کوئی منڈی لا کر چیز کر رہا ہے، باہر نکلے بعد اپنا جو کام کرنا وہ قرآن برابر کر رہا ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. ہماری سرکار قرآن الاولیاء کے فیضان سے سب کے دلوں کو نرم کرے، منور کرے. اور ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دعا کرتے نا تو ہمارا دل صاف ہوتا ہے کہ وسوسہ یہ بھی شیطان ہے. محنت ہمارے کو بھی کرنا پڑتا ہے نا. کھودے تو پانی زمین سے نکلتا ہے، کھودوں نے ایسا دعا کر دو تو کھودو بھی بابا ہے نا. کھودو پانی نکلنا زمین سے ہے تو آپ کھودیں گے نہیں، خالی دعا کر دو پانی نکلے، دعا کر دو تو یہ نہیں چلے گا. آپ کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے بھی آسا مارا تھا پتھر میں، تبھی تو پانی کے چشمے باہر نکلے تھے پارا. خیر یہ پیر و مرشد جانتے ہیں کہ کس طرح. آپ دیکھیں ایک حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے جن کو لوگ سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ وہ بزرگ کا کسی اور قوم کا لیکن ہے واقعہ بڑا دلچسپ اور بڑا اس میں تربیت ہے، بڑا ایک مرید کے لیے بہت سی اس میں جو ہے نا سبق بھی ہے. بہت بہترین واقعہ ہے اور واقعہ سمجھ میں بھی آتا ہے. ایک بہت سوداگر تھے حیدرآباد کے بڑے مالدار. انہوں نے کیا کیا، مالدار تھے اس دور میں، اس دور میں وہ کروڑوں روپے کے آدمی تھے، سوداگر تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تمہیں مرید بننا ہے، اور ایک مرشد کے پاس جا کر چھوڑ دیا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ مرید بنائیے اور جیسے چاہے خدمت کیجیے. اب میں نے کہا نا مرشد جو ہے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ مرید کی تربیت کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا ٹھیک ہے خانقاہ میں چھوڑا، کپڑے وغیرہ تو بھائی جب کروڑ پتی کے بیٹے تھے تو لباس بھی تو شاہانہ پہنتے تھے نا، پیسہ اچھا تھا تو اچھے لباس تھے. تو کہا اس دور میں حیدرآباد میں آپ بھی دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے کہ پہلے مہونت وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے. مہتر آ کر جو ہے 8 دن میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار گھر کے سامنے جو گڈھا ہوتا ہے وہاں سے گندگی صاف کر کے جاتا. تو لہٰذا وہ مہتر آیا اور گندگی صاف کرنے لگا. تو حضرت نے فرمایا کہ کام کرے، گندگی میں سے تھوڑے چھینٹے اس بچے کے اوپر ڈالے. بولے حضرت جی کیا ہوگا، میرا کہہ رہا نا ڈال دے. وہ جاتے آتے تھوڑا چھنک کے چلے گا. اب اتنا غصہ آیا اس بچے کو، اتنا غصہ آیا کہ بس اس کے حد کوئی نہیں ہے. بھائی ایک تو گندے پانی میں اس پر ڈالے گا اور اب وہ پھر 8-10 دن کا پھر آیا صاف کرنے کے لیے. حضرت نے فرمایا اب پھر ڈالا. اب حضرت کے کہنے پر اس نے جا کے آتے پھر ان پر ڈالا تو اب پھر اس میں بہت آؤٹ ہے اور آؤٹ کر جو پھر کپڑے بدلا دیا. پھر 15 دن کا پھر آیا تو حضرت نے اب پھر ڈال. اب تیسری مرتبہ پھر ڈالا گیا تو اب ذرا آؤٹ کم ہو گیا کیونکہ تربیت بھی ہو رہی تھی نا پیر کی خانقاہ میں، تربیت بھی ہو رہی تھی. تو لہٰذا اب ذرا آؤٹ کم ہو گیا. اب تیسری بار ڈالا تو پیتر نے کہا حضرت پہلی بار ڈالی تو ذرا غصہ بہت تھا، سیکنڈ بار تو تھوڑا کم، تھرڈ بار میں اور کم ہو گیا. فرمایا ٹھیک ہے اب چوتھی بار اور ایک بار ڈالا. کچھ ہی نہ پھر تھوڑا چھٹا ڈالے. اب دیکھ کر مسکرائے، بولے نہیں، غصہ ختم. تربیت بھی چل رہی تھی خانقاہ میں کیونکہ غصہ ہو اکڑ ہو تو پھر یہ سیٹ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے بابا، سمجھنا پڑتا ہے نا. تو لہٰذا اب مسکرانے لگے. حضرت نے فرمایا آؤ اب مرید بناتا ہوں. اب دیکھیں سردار بیگ صاحب کے نام سے ان کو جانتے ہیں، اتنے بڑے وقت کے قطب پھر بنے ہو سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو لہٰذا مرشد جانتے ہیں کہ مرید کے اندر کس چیز کی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ پہلے کے مرید ہونا یقین رکھ کر آتے بھی تھے اور بغیر شک کے بغیر چوں چاں کرے اس پہ عمل بھی کرتے تھے.
ہے نا؟ اب تو کوشش اگر کوئی کام لے ایسا کہ میرے کچھ کہیں کو بول رہے ہیں اتنے مریدوں کو چھوڑ کے میں ملا کیا جب دیکھو جب میرے پر عورتیں اور اچھا ملے کرے تو کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہ ہو رہا، پریشانیاں نہیں ہٹ رہے، مصیبتیں نہیں ہٹ رہے، سب نہیں ہٹ رہے، ایسا ہے اللہ ہے فلاں ہے۔ میں کہتا ہوں میں بار کا مرید بننا ہے تو آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تمہاری پریشانی مصیبتیں ہٹانے کے لیے مرید بننا ہے تو بابا تم کروڑ پتی کے پیچھے چل جاؤ، اس کی چپلیں اٹھا دو، انہیں بھی خوش ہو کر بولے گا ابا میرے چپلیں اٹھا رہا، جہاں بولے میں دیکھ کے عزت کرا تو انہیں پیسے دیتے رہتا، تمہاری مصیبتیں ہٹتے رہتی۔ یہ مقصد نہیں ہے مرید بننے کا، اللہ کی رضا ہے، آخرت بنانا ہے، اس کو کب سمجھو گے؟ اب دیکھیں نا بڑے کے لوگ بغیر چوچا کریں، اب دیکھیں جتنے سوال کریں گے اتنے مشکلات اتنے آتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اس کی مثال ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے آ کے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، ذرا آپ اس کو زندہ کر کے پوچھے اس کو کسی نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کو کہو کہ بیل لائے اور اس کو گائے کو لائے، ذبح کرے، اس سے جو ہے ماں دے تو بچہ زندہ ہو کر بول دے گا کس نے قتل کیا، اس کے سر سے مارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گئے لاؤ بھائی لا کے ذبح کرو۔ اب بول رہے ہیں گئے کیسے ہونا، کتنے عمر کی ہونا، کیسے کلر کی ہونا، کہاں ملتی، اب اللہ بولا اچھا ساری ڈیٹیل ہے، اب لو فلاں علاقے میں جاؤ وہاں پر ایک ملے گی، پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ، اسی کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں نا عربی میں سورہ بقرہ۔ تو علماء اور مشائخ کہتے ہیں اگر یہ لوگ سوالات نہیں کرتے، کوئی بھی جانور کو ذبح کر کے اس کی دم سے مارتے تو زندہ ہو جاتا ہے، ان کے سوالات پر ان پر ایسا امتحان بھی ہوا۔ سوالات زیادہ لیکن کتنا میں بولو ہم سدھرنے والے سدھریں گے نا انشاءاللہ، ہم سب بچتے ہیں۔ خیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وقت کتنے بڑے عالم تھے نا بھائی، دلی میں پورے ہندوستان میں جن کی علم کا لوہا مانا جاتا تھا، وہ بھی تو کہہ سکتے تھا میں اتنا بڑا مولوی مفتی، میں جا کر باورچی کے ہاتھ کے نیچے کام کروں گی۔ آج لوگ جو نا یہاں پر میں دیکھو کچھ مریدوں کو اتنا بھی بولے تو نہ دسترخوان کے پاس نظر آتے، نہ کھانا اتارنے نظر آتے، اور نہ جو ہے پلیٹا اٹھانے کے لیے نظر آتے، چند گنے چنے مریدوں کو چھوڑ کر باقی سب دیکھ رہے ہیں تو کوئی کھا کر مہمان کی طرح چلے جا رہا ہے، کھاؤ کھانے میں کوئی حرض نہیں ہے، لیکن یہ جو شرم آ رہی ہے نا تمہیں، اس شرم جب تک آئے گی تو فیض نہیں ملے گا۔ یہ نظام الدین اولیاء نے نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا مفتی اور عالم ہو کر جا کر جو ہے باورچی کے ہاتھ کے نیچے کام کروں، خان میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جھاڑو مارو، نہ بغیر چوچا کرے آپ نے 8 یا 10 سال یا 15 سال تک باورچی خانے میں کام کر کر بتایا ہے۔ یہ تربیت کا ماحول ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء کے بارے میں میں نے یہ واقعہ تو شاید کچھ ہٹ کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ اگر آپ ساری زندگی کو پڑھیں گے نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز نکھر کر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ ادب۔ جو ادب آپ یہ کر کر بتائیں نا اپنے پیر کا، اپنے مشائخ کا، اللہ اکبر، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنا بڑا ادب تھا حضرت نظام الدین۔ اور ادب جو ہے نا، علم ہو اور ادب نہ ہو تو بیکار ہے نا۔ ادب ہو، اگر علم نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ادب کے صدقے میں علم تو عطا ہی فرما دیتا ہے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب صحابہ بھی کرتے تھے۔ صحابہ اگر دیکھا جائے صحابہ حضور کے مرید ہیں نا، اور ادب ایسا کرتے تھے حضور کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو سر پر اگر پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تو پتہ نہیں چلتا تھا، سر پہ نہیں لاتے تھے ادب کے ساتھ پیر کے سامنے۔ اور یہاں تک کہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی کو حضور کو چہرے مبارک کو ایسا دیکھا نہیں کھول کر، جب بھی دیکھا تو ختم کی معاملات تاری نظر رکھی، اب دیکھا تو بس ایک نظر جی بھر کر نہیں دیکھا، بولے کیوں ادب اتنا تھا۔ ہمارے اوقات کی سرکار کو نظر اٹھا کر دیکھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج پیر کے ساتھ بیٹھ کر مسخرہ مزاح کرنا، گالیاں دینا، جھوٹ بھی بول دینا، یہ سب چل رہا ہے۔ اب بس ایک مقصد کے تحت لے کے چل رہا ہوں کہ بروں کو کون سنبھالے گا، اللہ ان کو تربیت کرنا، لیکن یہ تانا نہیں ہے، تربیت ہے، کسی کو تانا دینا مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ آئے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، آئے صحابی رسول ہے نا بھائی، آئے کچھ لوگ اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے بقرعید کا مہینہ تھا تو جانور میں کتنی چیزیں حرام ہیں۔ سوال ہوا صحابی سے، لوگوں نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ تو صحابی رسول ہے کہ جانور میں کتنی چیزیں حرام ہیں، تو آپ
آپ نے فرمایا میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا اور حضور سے بھی ایک سوال ہوا کہ جانوروں میں کتنی چیزیں حرام ہے، تو سرکار نے ایسا 4 انگلیاں اٹھائی، آپ فرماتے اس طرح انگلی اٹھائے اور فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیا، صحابی رسول پر سبحان اللہ۔ حضور کیا ہو؟ کہا یہ میرا گندا ہاتھ، میں نے یہ کیا کر دیا، تو بھی آدمی ہے یہ تو مطلب کہ حضور نے ایسا ہاتھ اٹھایا تھا تو میں بھی اس کا نقل کیوں کروں؟ بس میں یہ بتاؤں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کیا ہے، حضور کی طرح نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا ہے حضور کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ ادب صحابہ کرام دیکھیے آپ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر گئے تو جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ممبر پر ٹھہر کر جہاں حضور خطبہ دیتے تھے وہاں نہیں ٹھہرا، اس کے نیچے ٹھہرے۔ سبحان اللہ، کہا کیوں؟ کہا یہ ادب ہے، سبحان اللہ، یہ ادب تھا۔ حضرت ابو بکر کے پردہ فرمانے حضرت عمر وہاں نہیں ٹھہرے جہاں ابو بکر ٹھہرتے تھے، سبحان اللہ، کیوں؟ کہا یہ ادب ہے۔ سبحان اللہ، تو ادب عرب سے آیا، کہنے کا مطلب ہے یہ ادب آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ پیر مریدوں نے نکال لیا، اپنے مشائخ کو، میں نے کہا نہیں عرب سے ہی چل کر آیا۔ اور بھی ادب کے واقعات بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، میں اس طرف نہیں جاتا تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت میں اگر سب سے چیز زیادہ نکل کر آتی ہے تو ادب ہے، اور ادب ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ ادب یعنی پیر کا ادب نہیں کرو گے جب تک روحانی فیض نہیں ملے، ہے نا، اور جب تک آپ مسجد کا ادب نہیں ملے گا تو مسجد کی برکتیں نہیں ملے گی، جب تک ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے تو ماں باپ کی طرف سے جو ہے نا دعائیں قبول آپ نہیں ہوگی، جب تک آپ چھوٹوں کا ادب کرنا ہے اور چھوٹوں کو بولیں گے بڑوں کا ادب کریں، آپ بولیں گے چھوٹے بڑوں کا ادب کریں سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن بڑے چھوٹوں کا ادب کس احتیاط سے کریں؟ تو دیکھیں بزرگان نے کیا پیاری بات کہی، چھوٹوں کا ادب اس لیے کرو، چھوٹوں کا ادب اس لیے کرو کہ اس کی عمر کم ہے اور اس نے ہم سے کم گناہ کیے، اس کی عمر کم ہے اور کم گناہ ہے اس کے، اس سے وہ بڑے ہم ہیں، عمر ہماری زیادہ ہے تو گناہ ہمارے زیادہ ہے، اس کی عمر کم ہے اور گناہ ہم سے کم ہے، اس لیے اس کا ادب کرو، اور بڑوں کا ادب اس لیے اپنے سے بڑوں کا ادب اس لیے کرو کہ اس کی عمر ہمارے سے بڑی ہے، دیکھیے ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ نہیں کیا اس کی ہے، تو اس لیے ادب کرو۔ تو ادب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نکھار کر لاتی ہے۔ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا آپ سارے واقعات دیکھیں، جتنا ادب آپ نے اپنے پیر کا کر بتایا ہے واللہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کس مقام پر پیر نے ان کو پہنچا دیا۔ آپ پیر تو پیر اپنے دادا پیر کے پاس جاتے تھے نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہفتے میں 2 بار برابر حاضری کے لیے جاتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی مزار نظام الدین اولیاء برابر حاضری کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن جو ہے خیال آیا کہ میں تو اپنے دادا پیر کی مزار پر 8 دن میں 2 مرتبہ ضرور جاتا ہوں، لیکن جو ہے شاید دادا پیر کو معلوم ہوتا یا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے اتنا سننا میں اپنے دین میں خیال کرنا تھا، مزار سے آواز آتی ہے نظام الدین جب تم اپنی خانقاہ سے نکلتے ہو تب سے ہی ہماری نظر تمہارے پر ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ساری زندگی نظام الدین کئی مرتبہ 8 دن میں 2 مرتبہ محبوب الہی اپنے دادا پیر کی مزار کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن آپ نے ساری زندگی مزار کے قریب نہیں گئے، دور آج بھی نظام الدین اولیاء جب خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی مزار کا جائیں گے آپ پہلے وہاں ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہاں آ کر دور مزار سے بہت دور ایک پتھر لگا ہوا ہے جہاں نظام الدین اولیاء کھڑ جاتے تھے اور پوچھتے تھے حضور مزار تک چلے، کہا میں اور مزار تک جاؤں بے ادبی ہے۔ ساری زندگی آپ نے دور کھڑے رہے، اور آج بھی دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی درگاہ میں وہ پتھر لگا ہوا جہاں نظام الدین اولیاء آ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ ادب ساری زندگی۔ اب دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے ایک بار بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ اور اچانک آپ نے ایک کتے کو دیکھا اور اس کتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کتے کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو کر ساتھیوں کا کیا بات ہے؟ کہا اسی کلر کا کتا میں نے اپنے پیر کی گلی میں دیکھا تھا۔ کتا وہ نہیں ہے، لیکن کل آپ بولے کہ یہ آپ نے کیا کر لیا بھائی، یہ کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کتا جو ہے ہم کہہ رہے ہیں، آپ بولے نہیں کتا کہہ رہے ہو، کتے کا ادب کر رہے ہو اپنے آپ کو، غوث اعظم کا کتا کہتے ہو، غریب نواز کا کتا کہتے ہو، انسان ہو اشرف المخلوقات ہو کر جعفر سے مثال کیوں دیتے ہو؟ ہم نے کہا تمہارے مولوی تو اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں، مطلب کیا تم حیوان ہے تمہارے مولوی؟ بولے نہیں، شیر سے مراد اس کی صفت ہوتی ہے، شیر بہادر ہوتا ہے نا طاقتور، تو ہم نے کہا کتے کے اندر بھی ایک صفت ہے جس کو وفاداری کہتے ہیں۔
اب یہاں اپنے آپ کو جو کتا کہا جا رہا ہے محسن اعظم کے کتے ہیں. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا موت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہو دور کا ڈیرا تیرا اور جو اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں بھی ہو پٹا تیرا. سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو کارنامے ہیں بابا فرید علی شکر سے آپ نے ساری زندگی میں آپ نے 10 مرتبہ ملاقات کی بابا فرید علی شکر سے. 7 مرتبہ تو ظاہری زندگی میں آپ سے ملاقات ہوئی اور 3 مرتبہ آپ کے عرس میں آپ پابندی کے ساتھ پاک پٹن گئے. نظام الدولہ دہلی سے پاک پٹن شہر. اب یہ ایک بات اور ادب تعظیم کی بات آ گئی تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی مریدین ہیں نا بھائی. کتنے مرید ہیں آپ کی خانقاہ کی؟ آپ دیکھیں نا خالی 1400 مریدوں کو تو آپ نے حیدرآباد دکن کی طرف بھیجا تھا. جاؤ دین کا کام کرو. جو 1400 مریدوں کی ٹولی آئی تھی جن کے صدر زرزری زر بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار اورنگ آباد میں موجود ہے. ان کے سائے میں بہت سے بزرگ ہیں اور انہی کے قافلے میں آنے والے سید احمد باد پاک جو فصل الفر میں بھی آرام فرما رہے ہیں. تو بڑے بڑے بزرگوں کی تربیت کر بھائی جن کے غلام اتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں تو نظام الدین اولیاء کیسے بڑے پائے کے بزرگ ہو گئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مریدین لیکن جس مرید کے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی پڑتی تھی, جس مرید کو دیکھ کر آپ کا دل مچل جاتا تھا, جس مرید کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے تھے اور جس مرید کو دیکھ کر آپ کہتے تھے کہ یہ قبر میں اگر 2 مردے جائز ہوتے, 2 لوگ جائز ہوتے تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا. جس مرید کو دیکھ کر آپ نے بار بار کہا کہ جو میری قبر پہ آنا چاہتا ہے پہلے میری اس مرید کی زیارت کرے اور میرے پاس آئے, اور وہ مرید ایسا تھا اس مرید کے دل میں جو پیر کا عشق تھا, ادب تھا. نظام الدین اولیاء کہتے تھے اس مرید کے عشق کے صدقے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں. مرید امیر و خسرو ہے. سبحان اللہ. اور محبت سے بولیے امیر و خسرو رضی اللہ تعالیٰ کا عشق محبت نظام الدین اولیاء سے اتنی زیادہ تھی کہ خود نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں اس ترکی یعنی ترکی سے زیادہ امیر و خسرو اس ترکی غلام کا جو عشق ہے, جو ادب میرے اس کا ہے, اس کے دل میں میرا جو ادب اور عشق ہے نا, اس کے عشق کا صدقہ اللہ سے مانگا کرتا ہوں. کیا محبت ہے, کیا عشق تھا امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء سے. جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے بیٹھ جاتے عشاء کے بعد اپنے حجرے میں, کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن سوائے امیر خسرو کے. سوائے امیر خسرو کے کوئی حجرے میں جا نہیں سکتا تھا نظام الدین اولیاء کے. اور امیر خسرو عشاء کے بعد آتے اور ڈائریکٹ حجرے میں جاتے, پلنگ پر جو ایک کھائے پر نظام الدین اولیاء کوئی آپ بن کر بیٹھتے اور ہاتھ میں تسبیح لیتے, ہاتھ میں تسبیح لے کر آپ بن کر بیٹھتے. امیر خسرو آ رہے, امیر خسرو آ کر اس پلنگ کے نیچے بیٹھ جاتے تب کے ساتھ. یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے. آپ کو پیر جہاں بیٹھتے وہاں پر بیٹھ جا رہے لوگ, یہ بھی بے ادبی ہے. پیر جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس جگہ پر بیٹھنا بے ادبی ہے, چاہے ظاہر میں ہو چاہے غیبانی طور پر ہو. تو یہ میں کس کو بتاؤں کیا کہوں کہ آج تو جو ہے نا صرف علم تو ہے, ادب کہاں نظر آ گیا. میں نے کہا نا ادب ہو تو علم آ سکتا ہے, علم ہو اور ادب نہ ہو تو پھر وہ شیطان بنا ہے. شیطان کے پاس تو ادب ہی نہیں تھا نا, تعظیم کا سوچتا تھا نا تو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن ادب ہو تو علم خود بخود آتا. تو لہٰذا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کیا کرتے, کلام لکھتے. اور آپ دیکھیں نا وہ کلام جو لکھتے آپ ابھی آپ نے سنا جیلانی کے سے بھی بہت سے کلام لکھتے. آپ بہت بڑے شاعر تھے نا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ کی زبان دیکھے نکل گئی چاپ چلک, چاہے تم نے مجھ سے نینا ملا کر سب چھین لی رے, تو لوگ کا ذہن چل جاتا ہے یہ کیا زبان آپ نے کرے. بھائی یہ جو زبان ہے ہندوستانی کلچر کی زبان ہے. ایک بات یہ ہندی زبان ہے. ایک دوسرا اردو کو رائج کرنے والے ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر خسرو ہی ہے اردو زبان کو رائج لانے والے. اور دوسری بات یہ جو نظام الدین اولیاء پر آپ کلامات لکھتے تھے جس میں نکل گئی, چھین گئی, اس طرح کے جو الفاظ ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے بھائی, ایک مطلب عورت مقنص کی طرح ایک عورت کی طرح یہ کیا جملے عطا کر رہے ہیں. کہا اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہاں نکل گئی سے مراد
जिस्म नहीं होता था, रूह होती थी। सुभान अल्लाह। हम क्या बोलते रूह को, रूह निकल गया होता है, निकल गई बोलते है ना, ये बोलते ना, रूह निकल गई, रूह खत्म हो गई, रूह चले गई, ये नहीं बोलते रूह निकल गया था, रूह मर गया था, रूह निकल गई ही तो होते ना। तो लिहाजा पीर और मुर्शिद का ताल्लुक रूहानी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अमीर खुसरो का जो कलामात है ना वो रूहानियत है। तो आप फरमाते थे आँख मिलाकर मेरी चैन छीन ली, छीनने का मतलब क्या है, सुकून छीन लिया का मतलब क्या है, इश्क ऐसा बढ़ गया का मतलब क्या है, रूहानी तौर पर ये कलामों में रूहानी तौर पर जो है आपका मकसद हुआ करता था। एक बात अगर अमीर खुसरो रोजाना शाह के बाद कुछ कलाम लिखते और निज़ामुद्दौला के उस हुजरे मुबारक में जाते जहाँ निज़ामुद्दौला आराम फरमा होते, वो आराम फरमा होते, आँख बंद कर कर महबूब इलाही बैठे होते और सिवाय अमीर खुसरो को कोई जा नहीं सकता था, वो पलंग के नीचे बैठ जाते, कहते हुजूर मैंने कलाम लिखा, कहा खुसरो पढ़ो। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान आँख बंद करते और पढ़ते रहते, अमीर खुसरो पढ़ते रहते। आप दाद देते खुसरो आँख बंद होती, कहते खुसरो पढ़ा तो अच्छा है, लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन शादी की बात नहीं है। शेख सादी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जो सिलसिले सहरवर्दिया के बहुत बड़े बुजुर्ग भी है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके अशार बहुत है। तो आप कहते अमीर खुसरो कहते हैं फिर मैं दूसरे और अच्छा लिख कर रहा अरे यार आप पढ़ कर आज रंग है हीमा, रंग है ये अमीर खुसरो कलामात अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप दब हो जाएंगे। एक रूहानियत उसमें, एक कैफियत उसमें है। आज बुजुर्गान दीन को, कई बुजुर्गों को उस कलाम सुनकर रगबत बच जाता हो। तो क्या ऐसा कलाम लिखते थे अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला फिर गए, फरमाते मैं दूसरे दिन और अच्छा कलाम लिख कर लाता। फिर सरकार निज़ामुद्दौला को सुनाता, सरकार निज़ामुद्दौला आप मुकर कहते कि खुसरो लिखा तो अच्छा है लेकिन शादी की बात नहीं है। तो कहते हुजूर मैं अच्छे से अच्छा लिख लाता हूँ और आप आँख बंद करके कहते कि शादी की बात नहीं आती। तो अमीर खुसरो फरमाते हैं इतना कहना था निज़ामुद्दौला ने अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दी। बैठे थे, आँख बंद करके बैठे थे, अपनी चादर मेरे मुंह पर डाल दी। तो मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा के बैठे जब और शेख साथी हुजूर को कलाम सुना रहे हैं। कलाम भी क्या चल रहा है सुनिए, निज़ामुद्दौला फरमाते हैं कलाम क्या चल रहा है, बलगल औला बेकमाले सब बलगल औला बेकमाले कशफत दुजा बेजमाले हसनत जमीओ फिसाल। शेख सादी फरमाते हैं मैंने 3 अशार लिखा और चौथा अशार मेरे ज़हन में आ ही नहीं रहा था। शेख सादी कहते हैं मैं तलाश करता रहा, रात भर बैठा रहा, सोचता रहा, लेकिन तीसरा शेर जम ही नहीं रहा था। सोचते सो गया, ख्वाब में हुजूर आए। सादी क्या सोचता है, कहा हुजूर 3 शेर तो लाइन जम के चौथी लाइन जमा रहे थे। फरमा चौथी लाइन मैं बताता हूँ, सल्लू अलैहि पर्दे हट गए। फरमा ये नात पढ़ रही है, शेख सादी कर रहे हैं, बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अमीर खुसरो फरमाते हुजूर ये शेख सादी को इतनी कलाम में मिठास मिली कैसा। निज़ामुद्दौला कहते हैं खुसरो, अमीर खुसरो को फरमाते निज़ामुद्दौला के खुसरो शेख सादी को उनके मुंह में खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना लौट डाला। अमीर खुसरो कहते हैं मैं अब खिज़र अलैहिस्सलाम जो नबी, उनके नबी होने में इख्तलाफात है लेकिन बुनियाद में भी, लेकिन हर वली से आज भी मुलाकात करते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम, हर वली से। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आता है सना सवाबिल शरीफ में अब्दुल वहीद बिल गिरामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आला हज़रत के पीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग हैं, अब्दुल वहीद बिल गिरामी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर किसी को खिज़र से मुलाकात करना हो
وہ فرماتے تھے مشائخ کہتے ہیں اگر کسی کو خضر سے ملاقات کرنا ہو تو جب نظام الدین اولیاء سماعت کی محفل سجاتے تھے تو لوگ جہاں چپلیں چھوڑ کر اندر جا کر نظام الدین اولیاء کے ساتھ سماع سنتے تھے تو جو چپلوں کی نگرانی کرنے والا خضر ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت امیر خسرو میں اس کے بعد ایک کیفیت سی تاری ہو گئی. میں سوچتا رہا کہ اب میں جو ہے ملوں خضر سے ملوں اور کہوں, اور یہ سوچ کر اپنے پیس وسیلے سے دعا کرتا رہا. ایک دن ملاقات ہو گئی خضر سے. امیر خسرو کہتے ہیں میں ان سے کہنے کا شیخ ساتھی کو تم نے لا دہن ڈالا تھا, ان کی زبان میں کمال آ گیا تھا کلام میں, میں چاہتا ہوں کہ وہ لعاب دینا مجھے بھی ڈالتے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ خسرو معاف کرنا, یہ انہی کا حصہ تھا, ان کو عطا کر دیا, اب میں ڈال نہیں سکتا. امیر خسرو کہتے ہیں پھر میری ملاقات تو ختم ہوئی لیکن میں اداس ہونے لگا. ایک دن نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو اداس کیوں ہوتا ہے, وجہ کیا ہے؟ بولے نا سبحان اللہ, ڈال نہیں سکتا کچھ نہیں. فرمایا خسرو بول وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور ملاقات ہوئی تھی خضر علیہ السلام سے, ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اس طرح کا کہا کیونکہ اب وہ تو لعاب دہن شیخ سعدی کے حصے میں تھا, اب ہمارے حصے میں کیا کچھ نہیں ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں خسرو خریبا اب ہم اپنا لعاب دہن تیرے منہ میں ڈالتے ہیں. خسرو خریبا, اور خسرو کہتے ہیں میں خریب گیا اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. اور اس کے بعد امیر خسرو پھر کہے آج رنگ آج رنگ نظام الدین اولیاء کے در, آج رنگ تو خیر کلاموں میں پھر اثر آیا. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں نظام الدین اولیاء, کیونکہ ساری زندگی دیکھیے آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کی عمر بھی 91 سال آپ کی عمر تھی. 7 بادشاہوں کے اپنے دور دیکھے نظام الدین اولیاء, کیونکہ دلی میں 70 سال رہے. غیاث پور جہاں آج مزار ہے دلی میں, جس کو اب دلی میں آ گیا ہے, اس کو پہلے غیاث پور کہا جاتا تھا. وہاں آپ نے 70 سال زندگی گزارے. 7 بادشاہوں کی زندگی آپ نے دیکھی. 7 میں سے 4 یا 5 بادشاہ تو آپ کے معتقد تھے, آپ کی عزت کرتے تھے, لیکن 2 بادشاہوں نے بڑا تنگ کیا. 7 دیکھیے آپ 7 میں سے جو 4 یا 5 بادشاہ تھے, لیکن کسی بادشاہ کے دربار میں نظام الدین اولیاء گئے نہیں اور نہ کسی بادشاہ کو اپنے دربار میں آنے دیے. جب کوئی بڑے بڑے بادشاہ کہتے حضور, جو متقی بادشاہ ہوتے ہیں کہتے حضور ملاقات کا شرط دیجیے, ہم آنا چاہتے ہیں آپ سے, ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں جو دعا کرتا ہوں غیبانی طور پر وہ آنے سے بہتر ہے. ایک بندے کی دعا پیٹ پیچھے جو کی جاتی ہے وہ سامنے رہنے سے بہتر ہے. میں دعا کر رہا ہوں بس, تم اپنے پاس رہو. اگر بادشاہ کرنے ملاقات کرنا, حضرت کا چہرہ تو دیکھ لیتے, ملاقات تو کر لیں, تو نظام الدین اولیاء فرماتے تھے فقیر کے خانقاہ کے 2 دروازے ہیں, اگر بادشاہ یہ دروازے سے آئے گا تو فقیر اس دروازے سے نکل جائے گا. یہ دنیا داروں کو کہنے کا مسئلہ لگاتے نہیں تھے, نزدیک آنے نہیں تھے. تو اگر متقی ہوتا ہے دعائیں کرتے تھے, تو یہی تمہارے لیے کافی ہے, آؤ بس. ابھی ایک قطب الدین نامی بادشاہ گزرا آپ کے دور میں, وہ کہتا تھا کہ بھائی نظام الدین اولیاء کو کہنے لگا کہ دیکھو نظام الدین اولیاء کو کہو کہ ہر چاند رات کو میرے کو آ کر سلام کرنا, نہیں تو پھر میں ان کو قتل کر دیتا. کیونکہ ہندوستان کی سلطنت, ہندوستان کی ولایت بابا فرید گنج شکر نے نظام الدین اولیاء کو عطا فرمائی تھی. سنیں آپ. اور دوسری بات, وہاں پیر و مرشد حکم سے بیٹھے تھے, دنیا بھر میں کام چل رہا تھا, ڈیلی کے 3000 لوگ کھانا کھاتے تھے. جتنے لوگ محل میں نہیں ہوتے تھے راجا کے بعد, اتنے لوگ بھکاری بن کر نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں نظر آتے تھے. یہ بھی تو کہا ہر مشائخ مخان مشائخ و علماء کو بلا کر اس نے کہا کہ جا کر بولو بھائی چاند رات ہوئی, ابھی تو 27 شوال تھا, کل 28 سے 29 شوال کو آ کر ہم کو سلام کرنا, اگر نہیں کریں گے تو قتل کر دو. یہ میری ایک ذکر. ہر چاند رات کو لوگ آ کر سوال کر. لوگ آئے مشائخ علماء آ کر ہاتھ جوڑنے لگے نظام الدین اولیاء سے, حضور بڑا ظالم سندھی بادشاہ, سلام کر لیجیے, مہینے میں ایک بار جائے, چاند رات کو جائے, سلام کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابھی بہت ٹائم ہے, آج تو 47 ہے, کل 28 ہے, بچوں بنتا ہے, چاند رات تو پرسوں میں جاؤ دیکھیں گے. اب بڑی عزت کرنے لگے, پہلے حضور کیسا کام نہ جاؤ. اب 27 شوال چلے گئے, 28 کی رات تھی. اب سارے مرید مشائخ پریشان ہے, بھائی حضرت تو جاتے ہیں, اب ہوگا کیا ہوگا. تو 28 کی رات کو مریدوں نے دیکھا کہ نظام الدین اولیاء کہہ رہے
ایک کہہ رہے کہ لومڑی سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے لومڑی اب پتا چلا شیر سے ٹکر لینے کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ شیر سے ٹکر نہیں لیا جاتا، چالاکی نہیں چلتی شیر کے سامنے، شیر سے سو بولے حضرت کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اسی رات جس رات حضرت بات کر رہے تھے اسی کے بھتیجے اس کے بادشاہ کا قتل کرتے، اسی رات جس دن آپ نے یہ فرمایا اسی رات جو ہے نا بھتیجے نے، خود کے بھتیجے نے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ تب پتا چلا تو یہ شیر کون تھا، لومڑی کون تھا۔ اب آپ ایک بادشاہ علاؤدین غیاث الدین تغلق نامی گزرا، انہیں تو کہا نا اچھا تو ساتواں بادشاہ بنے نظام الدین اولیاء سے کہا میں تو ان کو دلی سے باہر نہیں نکال دوں گا۔ وہ بنگال کی طرف گیا تھا، بنگال سے جب واپس آیا تو کہنے کا میرے واپس آنے سے پہلے نظام الدین دلی چھوڑ کر چلے گئے، وہ نہیں جائیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے بڑی بے عزتی سے ان کو نکالوں گا، فوج لگا دوں گا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ گیا لڑنے کے لیے بنگال، محبوب الہی نے دعا کی اللہ اس کو اس جنگ میں کامیابی عطا فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ جو جا رہا ہے جنگ کے لیے وہ اسلام کی جنگ ہے، اور وہ میرے کو جو کہہ رہا ہے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ میری ذات کا ہے۔ اسلام کی بات کرے، اسلام کی بات آئی تو دعا کریں گے، اور جہاں اپنی ذات کی بات آئی تو یہ چھوڑ دو، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب وہ آیا جنگ اس کو فتح ہو گئی، نظام الدولہ کی دعا کی برکت سے واپس آیا تو دروازے کے باہر اس کا محل کا کام، رات بھر تو یہاں جشن منائیں گے، صبح صبح نظام الدولہ کو یہیں دروازے کے باہر بلائیں گے اور یہیں سے جو ہے دلی سے باہر بھجا دیں گے۔ تو لہٰذا جب رات گزری لوگوں نے کہا حضور دروازے کے باہر، دلی کے دروازے کے باہر وہ بادشاہ ہے، اب صبح آپ کو بلانے والا ہے۔ تو نظام الدولہ کا فارسی کا جملہ تو بڑا مشہور فرمایا، ہنوس دلی دور اس، سبحان اللہ، ہنوس دلی دور اس، ابھی دلی دور ہے، ہنوس دلی دور اس، ابھی دلی دور ہے۔ کہا حضور دروازے کے باہر کہا ابھی دلی دور ہے، اور رات گزری صبح بلانے والا تھا، رات میں جو ہے جشن منا کر سویا، وہ محل گرا اور اس میں دب کر وہ مر گیا، وہ اندر آ ہی نہیں سکا۔ تو پتا چلا اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کام خانقاہ کے ذریعے کر کر بتایا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور، اور یہ بھی یاد رکھیے سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں یا بنگلہ دیش جو بڑے صغیر کے جتنے ملک بنے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں پر جو سلسلے نے کام کیا، مسلمان بنایا، اخلاق سدھارا، وہ سلسلے چشت ہے سب سے زیادہ، جن کے ذریعے سلسلے چشتیوں کے بزرگان، چشتی سلسلے کے بزرگان دین نے کام کیا، اور آج بھی جو ممبروں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے اس سلسلے چشتیوں کے بزرگوں کا فیضان ہے۔ بات کر رہا ہوں جنہوں نے سب سے زیادہ کام کر کر بتایا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امیر خسرو کے بارے میں بتا رہا تھا کہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نظام الدین اولیاء بڑی محبت کرتے تھے، وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، تعظیم اور ادب کا واقعہ تو ابھی نام کے دوران آپ نے سن لیا، آخری بات آپ کو سنا کر اپنے ذکر کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے۔ نظام الدین اولیاء کو نظام الدین اولیاء نے کچھ کام دے کر کہا کہ کام کر کر آؤ، امیر خسرو کو کچھ کام دیا کہ کام کر آؤ، اور وہ گئے وہ کام کرنے کے لیے، لیکن آنے میں دیر ہو گئی۔ جب واپس آئے تو نظام الدین نے پوچھا کہ یہ آپ کا ٹائم کیوں ہو گیا؟ فرمایا حضور میں جب جا رہا تھا تو ایک بزرگ، اسی دلی کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو غوث کے اپنے وقت کے، ان کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ جا رہا تھا، تو لوگ جنازے میں اتنے زیادہ لوگ تھے، میں نے بھی پوچھا کہ اتنے لوگ، تو کہا یہ بزرگ نے مرنے سے پہلے بتایا، پردہ ہونے سے پہلے بتایا جو میرے جنازے کو ہاتھ لگائے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ فرمان پر سارے لوگ اس بزرگ کے، اور آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے بھائی، یہ بزرگ نے ایسا کہا کہہ دیا؟ میں نے کہا بھائی بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں، لوگ جیسے کہ آپ نے سنا جس جنازے میں 100 آدمی آ جائے، 100 میں سے ایک تو نیک بندہ ہوتا ہے اللہ کا، اس نیک بندے کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت کر دیتا اللہ۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے جنازے والا بخشا جاتا ہے، لیکن بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کی وجہ سے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ جنازے اللہ والوں کے ہوتے ہیں۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ 100 آدمی جہاں جمع ہوتے والے ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، تو جہاں خود نیک بندہ ہو اس کے جنازے کو ہاتھ لگانے والے اور ان کے نماز جنازہ پڑھنے والے یقینا اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، امیر خسرو فرماتے ہیں حضور وہ جنازہ جا رہا تھا، تو نظام الدین اچھا
آپ اس جنازے کو ہاتھ لگا کر عائشہ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور اگر میں اس جنازے کو ہاتھ لگاتا تو خسرو محبت کی دنیا میں بدنام ہوتا. لوگ کہتے کہ خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں تھا. میں جنازہ گئے تو کہہ گا لیکن ہاتھ نہیں لگا, مجھے اپنے پیر پر بڑا بھروسہ ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ مرید اس وقت کا فیض نہیں لے سکتا جب تک یہ یقین نہ کرو کہ میرے لیے میرا پیر ہی افضل ہے. حضرت نظام الدین اولیاء اس لیے فرماتے ہیں کہ جو میری قبر کی زیارت کرنے آئے تو پہلے خسرو کی زیارت کر بعد میں میرے پاس آئے. اور اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں میں اپنے والد مولانا نقی علی خان کے ساتھ اور ہمارے استاد اعلیٰ حضرت کے استاد, اعلیٰ حضرت پوچھا جاتا ہے آپ کے استاد کون ہے جس کو آپ آج بھی کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سید عبد القادر بدایونی. اعلیٰ حضرت فرماتی ہے میرے استاد بھی ہے اور جن کو میں عالم سمجھتا ہوں وہ یہ عبد القادر بدایونی. فرماتے ہیں یہ عبد القادر بدایونی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کو ماہرہ لے کر گئے تھے مرید بنا سنگا. تو خیر عبد القادر بدایونی, مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تین بزرگ نظام الدین اولیاء کی عرس میں زیارت کے لیے پہنچے. اور جب دلی میں نظام الدین اولیاء فیض ہے کہ آج بھی جاتی ہے, 600 سال سے زیادہ ہو گیا نا, آج بھی جاتی ہے. فرماتے اعلیٰ حضرت جب ہم زیارت کے لیے گئے, یہ دونوں بزرگ یعنی میرے استاد اور میرے والد تو گئے اور مزار کے سامنے آنکھ بند کر بس بیٹھ گئے مراقبے میں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. لیکن شور شرابہ جو تھا, اعلیٰ حضرت فرماتے اتنا شور شرابہ تھا, یعنی قوالی ہو رہی ہے, لوگوں کے پکارے ہیں آس پاس. میں کہتا نا یار اتنے شور شرابے میں مجھے سکون کہاں سے ملے گا, بیٹھوں گا تو کیا ہوگی میری مزاج. یہ سوچ کر میں نے نظام الدین اولیاء کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اب آپ کے پاس آ رہا ہوں, اتنا شور شرابہ ہے. یہ کہہ کر ہاتھ جوڑ کر مزار کو دے کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے مزار کے اندر جیسے ہی جہاں مزار گنبد میں ختم رکھا, سارا شور شرابہ اچانک سناٹا, اچانک سناٹا, سب خاموش. میں نے کہا یہ کیا؟ پھر میں نے پیر ہٹایا تو پھر وہی پکارا, پھر میں نے قدم رکھا تو پھر سناٹا. اب سمجھ گیا کہ سرکار کا تصرف ایسا ہے کہ آج میں بیٹھا رہا, جب تک میں مزار کے اندر بیٹھا رہا اندر فرماتے ہیں سب خاموش تو سناٹا چائے ہوا تھا. جیسا باہر نکل کے گیا تو پھر چلے گیا. 18 ربیع الثانی کو سرکار نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اس دنیا سے تشریف لے کر گئے. آج بھی مزار پاک سے فیض تھا اور آپ کے ذریعے سے بہت سے بزرگوں نے فیض لیا ہے اور بانٹ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تمام کو سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے قبول فرمائے.